بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه وأتباعه وأزواجه وذريته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر. صدق الله العلي العظيم. محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر بے انتہا فضل اور کرم ہے کہ اس نے رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا اور 2 عشروں کو بعافیت پائے تکمیل تک پہنچایا. ابھی جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ تیسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے. 23 راتیں ختم ہو چکی، 23واں روزہ شروع ہو چکا. تو یہ جو آخری عشرہ ہے یہ رمضان المبارک کا لب لباب ہے، رمضان کے پورے مہینوں کا نچوڑ ہے. بے شمار اس کے فضائل، بے شمار اس کی خصوصیات ہیں، اور اتنے اس کے فضائل ہیں کہ پورے سال بھر کے ایام جو ہے اس کے رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے باعتبار فضیلت. کہ رمضان المبارک کا تو پورا مہینہ قیمتی ہے، اس کا ہر دن، اس کا ہر لمحہ، اس کی ہر گھڑی یہ جو ہے قابل قدر ہے. مگر یہ جو آخری عشرہ ہے، یہ آخری جو 10 دن ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ بہت ہی زیادہ صفات کے حامل. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق بخاری شریف باب فضل لیلۃ القدر میں ایک روایت آتی ہے جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صفات کے بارے میں بتایا گیا کہ جب یہ آخری عشرہ داخل ہو جاتا، شد مئزرہ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ وَأَحْيَا لَيْلَهُ. یہ 3 صفات ملتے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی کمر کو عبادت کے لیے مزید کس لیتے اور اپنے گھر والوں کو جگاتے اور پوری رات آپ علیہ الصلوۃ والسلام نمازوں میں گزارتے. یوں تو اگر دیکھا جائے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے رمضان کے علاوہ کی بھی جو راتیں ہوتی تھی تہجد کے اندر گزرتی تھی. کبھی آدھی رات آپ علیہ الصلوۃ والسلام تہجد کے لیے کھڑے ہیں، کبھی آدھی رات سے زیادہ تہائی رات کا حصہ جو ہے سجدوں کے اندر گزر رہا ہے. مگر جب رمضان کا آخری عشرہ داخل ہو جاتا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام عبادت کے اندر اور زیادہ اضافہ فرما دیتے اور پوری رات یہ 10 راتیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کبھی نہیں سوتے. غیر رمضان میں آپ کا معمول یہ تھا کہ جب آپ تہجد کے لیے اٹھتے تھے تو نسائی شریف کے یہ الفاظ آتے ہیں، انتعل رویدا واخذ قمیصه رویدا ثم فتح الباب رویدا. کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کے علاوہ راتوں میں جب بیدار ہوتے نماز کے لیے، تہجد کے لیے، تو آپ آہستہ آہستہ جوتے پہنتے، آہستہ آہستہ اپنی چادر مبارک کو تنتے اور کرتا پہنتے، اور آپ آہستہ آہستہ دروازے کو کھولتے کہ آپ کے اٹھنے کی وجہ سے کہیں گھر والے بیدار نہ ہو جائیں، آپ کی تہجد کی نماز کی وجہ سے کہیں آپ کی بیوی کو تکلیف نہ پہنچ جائے اور اس کی نیند کے اندر خلل واقع نہ ہو جائے. اتنا زیادہ اہتمام کرتے تھے. اور تہجد کی یہ آداب میں کہ جب بندہ خود تہجد کے لیے اٹھ رہا ہے تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے ہر کام کو آہستگی کے ساتھ کرے، کہ اس کے کسی عمل کی وجہ سے سونے والوں کو اور گھر والوں کو اور محلے والوں کو اور پڑوسیوں کو تکلیف نہ پہنچے. ایسا نہ ہو کہ زور سے دروازے کھول رہا ہے، بند کر رہا ہے، جس کی وجہ سے لوگ اس سے تنگ آ رہے ہیں، لوگوں کی نیندیں خراب ہو رہی ہیں. یہ آداب کے خلاف ہے. لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول یہ تھا کہ رمضان المبارک کا جب آخری عشرہ داخل ہو جاتا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی عبادت کے اندر بھی اضافہ فرما دیتے اور اپنے گھر والوں کو جگاتے اور کہتے کہ اٹھ جاؤ، یہ جو ہے موسم بہار کا چل رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں گھٹائی چھا رہی ہے اور اللہ کی رحمت کے دریا بہہ رہے ہیں، اور اپنے دامن کو اللہ کی رحمت سے بھر لو. یہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے. اگر ہم نے اس کو عام راتوں کی طرح سونے میں گزار دیا تو ہم سے زیادہ بدنصیب، بدقسمت کوئی نہیں ہو سکتا.
تو اپنے گھر والوں کو اہتمام کے ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جگاتے اور ترغیب دیا کرتے اور فرمایا کرتے تھے کہ 10 راتوں میں سے کسی ایک طاق رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب قدر کو رکھا۔ شب قدر کا پس منظر یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے پچھلی امتوں کے عابدوں کا تذکرہ کیا کہ انہوں نے جو عبادتیں کی ہے 500 سال اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے اندر بغیر نافرمانی کے ایک لمحہ سیکنڈ انہوں نے اللہ کی فرما برداری میں گزار دی۔ 500 سال تک اللہ کی عبادتیں کر رہے، اس لیے کہ پہلے کی امتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی عمریں دی تھی، کسی کو 900 سال، کسی کو 1000 سال، کسی کو 800 سال۔ تو وہ جو ہے کسی کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے 100 سال یا 200 سال جو ہے عبادت کے اندر، سجدے کے اندر ایسے گزار دیے کہ انہوں نے جو ہے اپنے 100 سال گزار دیے لیکن اپنا سر سجدے سے نہیں اٹھایا۔ 500 سال عبادت کے اندر گزار دیے، ایک لمحہ بھر کے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی۔ جب یہ عابدوں کا تذکرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کے درمیان کیا تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان لوگوں کی عمریں تو اتنی زیادہ تھی، اور حضرت نوح کے بارے میں آتا ہے فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا کہ ہم نے اس کو 950 سال کی عمر دی، اور حضرت لقمان کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو 1000 سال کی عمر دی۔ اتنی لمبی عمر والے صحابہ کرام نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی اتنی زیادہ عمریں ہیں، 1000 سال کی ان کی عمریں ہیں، ان کی 1000 سال کی نمازیں، ان کے روزے، ان کی تہجد، یہ تو ہم سے کئی گنا زیادہ بڑی ہوئی ہے، ہم ان سے آگے کیسے بڑھ سکتے ہیں؟ ہم ان کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم عبادت کو ان سے سبقت کیسے لے جا سکتے ہیں؟ ابھی انہوں نے یہ بات کہی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سورہ لیلۃ القدر نازل فرمائی اور فرمایا کہ رمضان کی آخری 10 راتوں میں اور 10 راتوں میں سے طاق راتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک رات ایسی رکھی ہے جس کو شب قدر کہا جاتا ہے کہ اگر ان 10 راتوں میں سے کوئی ایک رات جاگ لی اور ان 10 راتوں کو جاگ کر گزار دیا اور شب قدر کو پا لیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ گویا کہ وہ ایسا ہے کہ اس نے 1000 مہینے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاعت اور فرما برداری کے اندر گزار دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر کہ شب قدر ہزاروں مہینوں سے افضل ہے، کہ جو بندہ اگر اس رات میں نماز پڑھتا ہے اور جس کو شب قدر مل گئی، اس نے 2 رکعت نماز پڑھ لی، اس نے ایک سجدہ اللہ کے سامنے کر دیا، اس نے قرآن کی تلاوت اس رات میں کر لی، وہ گویا ایسا ہے کہ اس نے 1000 مہینے لگاتار اللہ کے سامنے سجدے کیے، 1000 مہینے اس نے قرآن کی تلاوت کی، 1000 مہینے اس نے اللہ کے سامنے جو ہے اللہ کے سامنے سر بسجود جھکا رہا۔ لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں تو شب قدر کی تعلیم بتانے کے لیے امت کے درمیان گیا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام شب قدر کی تخصیص کرنے کے لیے گئے تھے اور یہ بتلانے گئے تھے کہ شب قدر کس دنوں میں ہوتی ہے، اس کی علامتیں کیا ہیں، اس کی تاریخ کیا ہے، اس کی نشانیاں کیا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب یہ خبر لے کر آئے، دیکھا کہ امت کے 2 شخص جو ہے آپس میں لڑ رہے اور ایک دوسرے کے خلاف دست و گریباں ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان کی یہ حالت دیکھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اس اختلاف کی نحوست کی وجہ سے، تمہارے اس جھگڑے کی نحوست کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب قدر کی تائید کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا اور اس کی نشانیوں کو بھلا دیا، ورنہ تو میں آپ کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں امت کو اور آپ لوگوں کو مہینے کی تعین کے ساتھ، دین کی تعین کے ساتھ بتلاتا کہ شب قدر کس دن ہوتی، لیکن اب مطلقاً اس کو کہہ دیا کہ رمضان کی آخری طاق راتوں میں اس کو تلاش کر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ 4 بدنصیب ایسے ہیں کہ جن کی کبھی بھی کسی بھی وقت کسی بھی دن مغفرت نہیں ہو سکتی ہے، ان کے لیے اللہ کے یہاں پر مغفرت کے توبہ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ سب سے پہلا شخص جس کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مدمن الخمر، کہ جو شراب کا عادی ہوگا، اور شراب چاہے اس کے موجودہ زمانے میں مختلف قسم کی ایجادات ہو، جس کے بارے میں آتا ہے کل مسکر حرام، کہ شراب اس کو کہا جاتا ہے کہ جو انسان کی عقل کو معاف کر دے، جو اس کی عقل کو مغلوب کر دے، جس کے اندر تمیز کرنے کی صلاحیت ختم ہو جائے، حق اور باطل کو پہچاننے کی صلاحیت ختم ہو جائے۔
ماں بہن اور بیوی کے درمیان فرق کرنے کی طاقت ختم ہو جائے، اگر اس نے وہ چیز پی لی ہے یا کھا لی ہے اور اس کی یہ صلاحیت ختم ہو چکی ہے اور اس نے اس کو نشہ آور کر دیا ہے، سمجھ لو کہ وہ شراب ہے، اور شراب کا عادی جو ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اس کی کبھی بھی مغفرت نہیں ہو سکتی الا یہ کہ وہ توبہ کرے۔ دوسرے نمبر پر فرمایا عاق الوالدین، جو ماں باپ کا نافرمان ہے، جو والدین کو ستاتا ہے، جو والد کی نافرمانی کرتا ہے، جو ماں کا دل دکھاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، یہ ہزاروں نہیں لاکھوں نمازیں پڑھ لے، یہ کروڑوں مرتبہ قرآن کو مکمل کر کے رکھ دے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمیں اس کی قرآن کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اس کی سجدوں کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اس کی عبادت کی ضرورت نہیں ہے، جب تک کہ یہ اپنے ماں باپ کو راضی نہ کرے۔ اس لیے کہ جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ حقیقی خالق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کو بھی اسی طریقے سے اولاد کے لیے مجازی خالق بنا، کہ والدین انسان کے اولاد کے لیے مجازی خالق ہے، خالق مجازی ہے، یہ اس کے دنیا میں آنے کا سبب ہے، اور بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ نے موقع بموقع وقتاً فوقتاً قرآن کریم میں تاکید کی، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، کہ اے اولادو، اے لوگو، ہم نے تم کو تاکیداً یہ حکم کیا ہے کہ تم اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اگرچہ تمہارے ماں باپ نافرمان ہو، اگرچہ تمہارے ماں باپ جو ہے مشرک ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو توڑنے والے ہو، اس کے باوجود ان کی فرما برداری کا دامن تمہارے ہاتھ سے ہرگز نہ چھوڑنا چاہیے، کہ جو ماں باپ کا نافرمان ہوگا اس کی کبھی بھی مغفرت نہیں ہو سکتی۔ اسی طریقے سے تیسرے نمبر پر فرمایا قاطع الرحم، جو قطع تعلق کرنے والے ہیں، جو رشتے ناتوں کو توڑنے والے ہیں، اپنی محض دنیا بنانے کے خاطر، اپنے عزت کے خاطر، جنہوں نے رشتوں کو توڑ کر رکھ دیا ہے، ہم اس کے جنازے میں نہیں جائیں گے، ہم اس کی میت میں نہیں جائیں گے، آج کے بعد اس کا ہمارے سے کوئی لینا دینا نہیں، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں، دلوں کے اندر جو بغض بھر دیا ہے، دلوں کے اندر جو اولادوں میں اور جو نسلوں کے اندر یہ نفرت کا زہر بو دیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، ایسے لوگوں کے لیے بھی مغفرت کا کوئی سبب نہیں۔ توبہ کے دروازے بند ہیں جب تک کہ یہ اپنے اس غلطی کا اعتراف کر دے اور رجوع کر دے۔ اور چوتھا بد نصیب وہ ہے الشاہد، کہ جو اپنے کسی مسلمان بھائی کے بارے میں اپنے دل میں بغض رکھنے والا ہو، اپنے مسلمان بھائی کی نفرت کو دل میں لے کر بیٹھا ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ جتنی بھی نمازیں پڑھ لے، یہ جتنے بھی روزے رکھ لے، یہ جتنی بھی تہجدیں کر لے، اور جتنے بھی حج اور عمرے کرتے جائے، اور اللہ کے راستے میں جتنے بھی زکوٰۃ اور انفاق فی سبیل اللہ پر عمل کرتا جائے، ہمیں اب اس کی عبادت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمارے یہاں پر اس کا عمل کوئی بھی قابل قبول نہیں ہوگا جب تک کہ یہ اپنے دل کو اپنے بھائی کے بارے میں صاف نہیں کرنا۔ حالانکہ یہ وہ دن ہے، یہ وہ راتیں ہیں، یہ وہ مہینہ ہے، اس مہینے کے بارے میں اور ان راتوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو جہنم سے نجات عطا فرماتے ہیں، جہنم سے خلاصی عطا فرماتے ہیں کہ جن کے اوپر جہنم میں جانے کا بٹا لگ چکا تھا، جن پر جہنم واجب ہو چکی تھی، لیکن یہ مبارک راتیں چل رہی ہیں، یہ مبارک مہینہ چل رہا ہے، یہ موسم بہار چل رہا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو عبادت کا مہینہ دیا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پر اس کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی تھی، جنہوں نے اپنے گناہوں کی وجہ سے، زنا کی وجہ سے، قتل و غارت گیری کی وجہ سے اور شراب نوشی کی وجہ سے جنہوں نے اپنے اوپر جہنم کو واجب کر لیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کو میں جہنم سے خلاصی عطا فرما دیتا ہوں۔ لیکن جو لوگ ان چار گناہوں کے اندر ملوث ہے، جو شراب نوشی کے عادی ہے، جو والدین کے نافرمان ہے، اور اسی طریقے سے جو قطع تعلق کرنے والے ہیں، جو اپنے دل میں بغض رکھنے والے ہیں، کہ ان چار بد نصیبوں کی کبھی بھی ان کی توبہ قبول نہیں ہو سکتی ہے اور ان کا عمل کبھی بھی اللہ کے بارگاہ میں نہیں جا سکتا۔ اسی آپس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر کی تعین ختم ہو گئی، کہ جہاں پر اختلاف ہوتا ہے، جہاں پر دلوں میں میل ہوتا ہے، جہاں پر دلوں میں بغض ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنی رحمت عامہ کو وہاں سے سلب کر لیتے ہیں، وہاں سے چھین لیتے ہیں، وہاں سے کھینچ لیتے ہیں، اپنی مدد کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہٹا دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اب ہمیں تمہاری کوئی ضرورت نہیں۔
سورہ حجرات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاشرہ کیسے بنتا ہے، زندگی کیسے گزاری جاتی ہے، عزت کیسے حاصل کی جاتی ہے، دنیا کے اندر رہنے کا طریقہ اور ڈھنگ کیا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھول کر سمجھا کر رکھا اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکون خیرا منهن۔ یاد رکھو کہ اہل ایمان، اے ایمان والو، خبردار تم میں سے کوئی ایک مومن دوسرے مومن کا مذاق نہ اڑائے۔ تمہیں نہیں معلوم کہ ان کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پر اس کا کیا مقام ہے، تم نہیں جانتے کہ تمہارے مذاق کرنے کی وجہ سے، تمہاری بے تکلفی کی وجہ سے اس کی مس بہیو ہو جائے اور جو اس کی بےزتی ہو جائے، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر مدد کرنا بند کر دے۔ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اور فرمایا کہ تم ایک دوسرے کو طعنہ تشنی کرنے سے بچ جاؤ۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور ایک دوسرے کو برے لقب سے نہ پکارو۔ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ، یہ تو ایمان لانے کے بعد بہت گندی حرکتیں، بڑے بکواس نام ہیں۔ اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، کہ جہاں سے نفرتوں کے زہر دلوں کے اندر بوئے جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی جڑوں کو کاٹ کر رکھ دیا ہے اور فرمایا اجتنبوا کثیرا من الظن، کہ ایمان والو بدگمانیوں سے بچو، اپنے دماغ کو پاک رکھو، اپنے خیالات کو صاف رکھو، اپنے دل کو شفاف رکھو، اپنے دل میں دماغ میں کسی مسلمان ساتھی اور بھائی کا میل نہ آنے دو۔ اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، اس لیے کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ اور آگے فرمایا ولا تجسسوا، ایک دوسرے کی ٹوہ میں نہ پڑے رہو، ایک دوسرے کی جاسوسی نہ کرو، ایک دوسرے کے خلاف نہ پڑے رہو اور اس کا تعاقب بلا فالتو میں نہ کرو۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، اور خبردار تم میں سے کوئی ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی غیبت نہ کرے۔ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تمہارے مسلمان بھائی کی لاش تمہارے سامنے پڑی ہو، کفن میں ملبوس ہو، کیا تم اس کی لاش میں سے گوشت کے ٹکڑے نوچ کر کھا سکتے ہو؟ فکرہتموہ، تم اس کو ناپسند کرو گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو تمہارے آپس کی عصبیت ہے، یہ جو تمہاری قومیت ہے، یہ جو تمہاری لسانیت ہے، یہ جو تمہاری وطنیت ہے، یاد رکھو اس سے بچ جاؤ ورنہ جہنم کے اندر پھینک دیے جاؤ گے۔ ہم نے تو تمہارے یہ برادریاں، تمہارے خاندان، تمہارے قبیلے، تمہاری مختلف زبانیں کیوں بنائی ہیں؟ اللہ فرماتے اِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، ہم نے تو مختلف خاندان اس لیے بنائے تاکہ آپس میں ایک دوسرے کا انٹروڈکشن ہو جائے، ایک دوسرے کا تعارف ہو۔ ہم نے تو تم لوگوں کو ایک ماں باپ سے پیدا کیا ہے، باپ دادا آدم سے اور ماں حوا سے ہم نے تم کو پیدا کیا ہے۔ تم ایک ماں باپ کی اولاد ہو، اولاد ہو کر تم آپس میں ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہوتے ہو اور عصبیت کی طرف پکارتے ہو اور اپنی برادری کی طرف دعوت دیتے ہو۔ پھر آگے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ باوقار، سب سے زیادہ معزز، سب سے زیادہ موقر، سب سے زیادہ مبجل کون ہے؟ وہ نہیں ہے کہ جس کا نسب بہت اونچا ہے، وہ نہیں ہے کہ جس کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے، وہ نہیں ہے جس کے پاس بڑے بڑے عہدے ہیں، جس کے پاس بڑے بڑے منصب ہے، وہ نہیں ہے، بلکہ وہ ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جس کے دل میں سب سے زیادہ اللہ کا خوف بھرا ہوا ہے، جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے، جو اللہ کے احکام پر سب سے زیادہ عمل کرنے والا ہے، وہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ معزز ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر، اور یاد رکھو اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں تمہارے دلوں میں کیا کیا خیالات پیدا ہو رہے ہیں، دماغ کیا کیا سوچ رہے ہیں، وہ ساری سوچ، وہ سارے خیالات اللہ کے نزدیک کھلی کتاب کی طرف۔ اور فرمایا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، کہ اگر کسی بات کی وجہ سے دو مسلمان اور دو گروپوں میں آپس میں ایمان والوں کی لڑائی ہو جاتی ہے تو تمہارے لیے ضروری بنتا ہے، تمہارا یہ اخلاقی فرض بنتا ہے فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تم ان دونوں کے درمیان صلح کرو۔ وَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، یاد رکھو کہ اگر صلح کرنے کے بعد بھی دوسرا گروپ نہیں مانتا ہے تو ایمان والوں تم اس کے خلاف اپنے آستینوں کو چڑھا لو۔ اور اللہ نے فرمایا انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، کہ تم آپس میں بھائی بھائی ہو اور اپنے درمیان اپنے آپ کی اصلاح کیا کرو۔ اور فرمایا والصلح خیر، یاد رکھو صلح بہتر ہے نفرت سے، محبت بہتر ہے نفرت سے، اتفاق بہتر ہے اختلاف سے، انتشار سے بہتر صلح و آشتی اور امن و شانتی ہے۔ والصلح خیر،
کہ یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو انسان کی عبادت پر اس طریقے سے پانی پھیر دیتی ہے جس طریقے سے استرا جو ہوتا ہے وہ سروں سے بالوں کو صاف کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ رمضان المبارک کا مہینہ جا رہا ہے، چند ایام ہمارے پاس بچے، ہم میں سے کوئی نہیں جانتا ہے کہ وہ آئندہ 2024 کا رمضان پالے گا۔ کوئی بھی کھڑے ہو کر یہ دعویٰ نہیں کر سکتا ہے کہ میں آئندہ 2000 رمضان المبارک کو دیکھ پاؤں گا۔ ہم میں سے کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے۔ کیا معلوم کہ یہ ہماری زندگی کا آخری رمضان ہو، یہ جو ہم قرآن سن رہے ہیں یہ ہمارا آخری قرآن ہو، جو ہم تراویح پڑھ رہے ہیں یہ ہماری آخری تراویح ہو، یہ ہماری آخری عید ہو، یہ ہم میں سے کوئی نہیں جانتا ہے۔ ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کا محاسبہ کریں، ہم اپنے بارے میں سوچیں، ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہماری زندگی کا رخ کدھر کو جا رہا ہے۔ ہمیں معلوم ہے ہماری عبادتیں کیسی ہیں، ہم جانتے ہیں ہمارے روزے کیسے گزر رہے ہیں، ہماری تراویح کیسی جا رہی ہے۔ وہ تو ایسی بھی نہیں ہے کہ اللہ کے یہاں پر قابل قبول ہو جائے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ہماری عبادتیں کیسی ہیں، اس لیے چند ایام بن چکے ہیں جن کو انگلیوں پر گنا جاتا ہے، ابھی بھی کچھ نہیں گیا ہے۔ موقع ہے کہ اللہ کے دربار میں آ کر اپنے آپ کو جھکا دے، اپنے آپ کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو بحال کر لے۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، آ جاؤ میرے بندو، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، رجوع کر دو، وَأَسْلِمُوا، اور مان جاؤ میری بات، قَبْلَ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، اس سے پہلے کہ میری پکڑ تمہارے کو آ کر پکڑ لے، ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، پھر تمہاری کوئی مدد نہیں کی جائے گی، تمہارا کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ وَإِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَن ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، یاد رکھو اگر اللہ تمہاری مدد پر آ جاتا ہے تو پھر کوئی بھی انسان نہیں ہے جو تم کو مغلوب کر کے دکھا دے، جو تمہیں شکست دے کر دکھا دے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھو وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَن ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، اگر اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مدد کرنے کا ہاتھ اوپر کر لیا، تمہاری مدد کرنا بند کر دیا، تو مجھے بتاؤ کون ہے جو تمہاری مدد کر سکتا ہے؟ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَن ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ۔ یہی روزے کا فلسفہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اپنی زندگی کے اندر تقویٰ کو ڈھال کر دکھائیں اور صحیح معنوں میں اللہ کا بندہ بن کر دکھائیں۔ اسی طریقے سے ایک حکم جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر على الصغير والكبير على الحر والعبيد وعلى الذكر والأنثى من المسلمين وَأَمَرَ أَن تُؤَدِّيَ بِهِمَا قَبْلَ خُرُوجِ إِلَى الصَّلَاةِ، کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم نے جو یہ نمازیں پڑھی، ہم نے جو یہ رمضان کا مہینہ گزارا، ہم نے جو یہ روزے رکھے، ہم نے جو یہ تراویح پڑھی ہے، اس کے اندر بہت ساری ہماری کمزوریاں ہیں، بہت سارا اضمحلال ہے، اور ہم کو معلوم ہے کہ ہم نے کس طریقے سے نمازیں پڑھی ہے، کتنی غفلت کے ساتھ بادر ناخواستہ ہم نے یہ عبادتیں کی ہے، ہم سب اپنے بارے میں جانتے ہیں۔ تو اس کی تلافی کے لیے، اس نقصان کی بھرپائی کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا ہے کہ تم صدقہ فطر کو عید کی نماز پر جانے سے پہلے ادا کر دو۔ اور آپ نے فرمایا کہ صدقہ فطر یہ جو ہے غلام پر بھی ہے، یہ آزاد پر بھی ہے، یہ مذکر پر بھی ہے، یہ عورت پر بھی ہے، یہ مرد پر بھی ہے، یہ چھوٹے پر بھی ہے، یہ بڑے پر بھی ہے، یہ عاقل پر بھی ہے، یہ بالغ پر بھی ہے، یہ بچوں پر بھی ہے، اور اس کا ادا کرنا عید کی نماز سے پہلے ضروری ہے۔ اگر تم نے یہ ادا کر دیا، آپ علیہ السلام کا فرمان ہے کہ تمہاری عبادتوں میں، تمہارے رمضان کے روزوں میں، تمہاری تراویحوں میں جو کمی رہ گئی ہے، جو کچاس رہ گئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ادائیگی سے اس کی تلافی کر دے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا